بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سابقہ درس میں ہم نے ایک مسئلہ بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے میاں کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے، اللہ میاں نہیں کر سکتے۔ اور اس درس کے اندر ہم نے وضاحت دے دی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے میاں کا لفظ کیوں نہیں استعمال کیا جا سکتا۔ اس پر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ آپ نے یہ جو ضابطہ بنایا ہے کہ ہر ایسا لفظ جو چند معنی کا احتمال رکھتا ہو اور اس کے کچھ معنی اللہ تعالیٰ کے لیے نامناسب ہو، ایک معنی اگرچہ اس کے اندر صحیح بھی ہو، ایسا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ اور تم نے اسی ضابطے کے ساتھ میاں کا لفظ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں کر سکتے کہ میاں کا معنی شوہر بھی ہوتا ہے اور یہ معنی اللہ تعالیٰ کے لیے مناسب نہیں ہے، اسی وجہ سے یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بول سکتے۔ تو اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا کہ اگر یہی بات دیکھی جائے کہ اگر کسی لفظ کے چند معانی ہیں اور کوئی معنی اللہ تعالیٰ کے لیے نامناسب ہے اور وہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، تو اس نے کہا کہ اس طرح کے الفاظ تو خود شرع پاک کے اندر ملتے ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ کو قرآن پاک میں مولا کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کو قرآن پاک میں مولا کہا گیا، جبکہ مولا کا معنی غلام بھی ہوتا ہے۔ اب یہ غلام والا معنی اللہ تعالیٰ کے لیے نامناسب ہے، اس کے باوجود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کو مولا فرمایا گیا ہے۔ تو اگر آپ کا ضابطہ دیکھتے ہیں کہ ایسا لفظ جس کے اندر چند معنی ہو اور کوئی معنی اللہ تعالیٰ کے لیے نامناسب ہو، اب مناسب معنی رکھنے والا بھی لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بول سکتے، تو پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کو مولا کیوں کہا گیا، جبکہ یہ تو بہت ہی نامناسب معنی رکھتا ہے کہ مولا کا معنی تو غلام بھی ہوتا ہے۔ تو میں جواباً عرض کروں گا کہ اس درس کے اندر میں نے اس چیز کی مکمل وضاحت دے دی تھی، سننے والے نے توجہ کے ساتھ سنا نہیں۔ پہلی بات کہ اللہ کے لیے میاں کا لفظ استعمال کرنا، اس کو میں نے نہیں بلکہ علماء نے منع فرمایا۔ پہلی بات میاں کے لفظ کو یعنی اللہ میاں کہنے کو میں نے نہیں منع کیا، کس نے منع فرمایا؟ علماء نے منع فرمایا۔ اور دوسری بات یہ جو میں نے ضابطہ بیان کیا، یہ ضابطہ بھی میں نے نہیں بیان کیا، یہ بھی علماء نے بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے میاں کا لفظ استعمال کرنا منع ہے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر اور ملفوظات اعلیٰ حضرت کے اندر اس سے منع فرمایا۔ فتاوی رضویہ شریف کے اندر امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا، سوال کے اندر سائل نے اللہ میاں کا لفظ استعمال کیا تھا، تو آپ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا سوال میں اس میں جلالت کے ساتھ لفظ میاں مکتوب ہے، یہ ممنوع معیوب ہے، اور زبان اردو میں میاں کے 3 معنی ہیں، جن میں 2 اس پر یعنی اللہ تعالیٰ پر محال ہے اور شرع سے ورود نہیں، لہذا اس کا اطلاق محمود نہیں۔ سائل نے سوال کے اندر اللہ میاں کا لفظ استعمال کیا تھا، تو آپ نے جو اس کا سوال تھا اس کا بھی جواب دیا، اور سوال کے اندر لفظ میاں استعمال کیا تھا، تو آپ نے فرمایا آپ نے سوال کے اندر اللہ میاں کا لفظ استعمال کیا، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں کرنا۔ کیوں؟ فرمایا اس کے 2 معنی ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بولے جا سکتے۔
یعنی شوہر کا معنی یہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بولا جا سکتا، تو اس وجہ سے فرمایا اس سے گریز کیا جائے، اللہ میاں کا لفظ استعمال نہ کیا جائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے ضابطہ بھی بیان فرما دیا، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ میاں کا لفظ استعمال اس وجہ سے نہیں کر سکتے، اس کے اندر دو نامناسب معنی ہے اور شرع سے بروز بھی نہیں، یہ شرع پاک کے اندر وارد بھی نہیں ہے۔ اگر شرع پاک کے اندر وارد ہوتا تو پھر اب اگرچہ نامناسب معنی بھی رکھتا ہوتا تو پھر استعمال کرتے، چونکہ ہم شارع سے زیادہ گناہ نہیں ہے۔ شرع پاک کے اندر اگر وارد ہوا ہے تو پھر چاہے نامناسب معنی بھی رکھتا ہو، ایسا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال پھر کرنے سے منع نہیں کیا جائے گا، کیونکہ شرع پاک میں وارد ہوا ہے اور ہم شرع کے تابع ہیں۔ اور ملفوظات اعلیٰ حضرت میں میاں کے لفظ کے سلسلہ میں آپ فرماتے ہیں تو جب لفظ دو خبیث معنوں اور ایک اچھے معنی میں مشترک ٹھہرا اور شرع میں وارد نہیں تو ذات باری پر اس کا اطلاق ممنوع ہوگا۔ فرماتے ہیں میاں کا لفظ اس کے اندر چونکہ دو نامناسب معنی ہے اور ایک اگرچہ معنی درست بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے اس معنی کے اعتبار سے بولا بھی جا سکتا ہے، لیکن چونکہ کہتے ہیں کہ دو نامناسب معنی ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کریں گے، چونکہ شرع پاک میں وارد بھی نہیں ہے۔ یہ دونوں عبارتیں امام اہل سنت کی نقل کرنے کے بعد مولانا مفتی شریف الحق امجدی رحمہ اللہ فتاوی شارح بخاری کی جلد اول صفحہ نمبر 139 پر دونوں ان عبارتوں کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں ان دونوں عبارتوں سے ظاہر ہوا کہ ممنوع ہونے کی دو علت مشترک ہے۔ ممنوع ہونے کے لیے کتنی علت ہیں؟ دو علتیں۔ کوئی لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرے اور اس کے نامناسب معنی بھی ہو تو ایسا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرنا ممنوع ہے۔ اس کی دو علتیں، ایک یہ کہ اس کے بعد معنی محال ہو۔ پہلی علت کیا ہے؟ اس کے بعد معنی اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہو؟ محال ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے مناسب نہ ہو، پہلی علت۔ اور دوسرا یہ کہ وہ شرع میں وارد نہ ہو۔ کوئی لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرے اور اس کے دو معنی ہو، چند معنی ہو، کچھ مناسب کچھ نامناسب۔ اب ایسا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرنا ہے یا نہیں کرنا تو نہ کرنے کی جو منع کی وجہ ہے وہ دو ہے۔ ایک یہ کہ اس کے چند معنی اللہ تعالیٰ کے لیے نامناسب ہے، اور دوسری بات کہ شرع پاک میں وارد نہیں۔ فرماتے ہیں اب اگر کوئی لفظ ایسا ہو کہ اس کے بعد معنی کا اطلاق باری تعالیٰ پر محال ہو اور شرع میں وارد ہو تو وہ ممنوع ہوگا۔ ایسا لفظ کہ جس کے کچھ معنی نامناسب ہے لیکن شرع پاک میں وارد ہے تو پھر ممنوع نہیں ہے۔ یعنی یہ ضابطہ ہے ایسے الفاظ کے سلسلہ میں جو شرع پاک میں وارد نہیں ہے۔ جو شرع پاک میں اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ وارد ہو چکا اس کے سلسلہ میں ہم نہیں دیکھیں گے کہ اس کا معنی یہ بھی بن سکتا ہے، اس کا معنی یہ بھی بن سکتا ہے، جب شارع نے خود وہ لفظ استعمال فرمایا ہے، لہذا اس کے سلسلہ میں ہم کوئی بھی ادھر ادھر کی باتیں نہیں کریں گے۔ فرماتے اب اگر کوئی ایسا لفظ ہو کہ اس کے بعد معنی کا اطلاق باری تعالیٰ پر محال ہو اور شرع میں وارد ہو تو وہ ممنوع نہ ہوگا۔ لفظ مولا کیونکہ شرع میں وارد ہے تو اگرچہ اس کے بعد معنی کا اطلاق باری تعالیٰ کی ذات پر محال ہے، شرع میں وارد ہونے کی وجہ سے اطلاق درست ہوگا۔ دیکھیں مولا کا لفظ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے، مولا کا معنی نامناسب بھی ہے، غلام یہ بالکل نامناسب معنی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل جو ہے بولے ہی نہیں جا سکتا، بلکہ جو محض اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ استعمال کرے گا وہ غیر اسلام سے خارج ہوگا، اللہ تعالیٰ کو غلام کہنے والا۔ پھر اگلے صفحہ پہ صفحہ نمبر 140 پر فرماتے ہیں بعد ایسے الفاظ جو دو ایسے معنی میں مشترک ہوں جس میں ایک کا اطلاق باری تعالیٰ پر درست اور
دوسرے کا کفر خود قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں وارد ہے۔ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں احادیث مبارکہ میں ایسے لفظ جس کا ایک معنی بالکل اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرنا کفر ہے، لیکن ایک معنی اس کا درست ہے، تو شرع پاک میں ایسے لفظ وارد ہوئے۔ مثلا مولا، اس کا ایک معنی ہے آقا کے اور دوسرا آزاد شدہ غلام، مگر جو کہ شریعت میں وارد ہے اس لیے منع نہیں، اور میاں کا لفظ وارد نہیں اور اس میں ایہام تحقیر یعنی اہانت کا احتمال ہے، اس لیے ممنوع ہونا چاہیے۔ ضابطہ بیان فرمایا، یہ ضابطہ بھی میں نے نہیں بیان کیا، یہ ضابطہ کس نے بیان کیا؟ علماء نے بیان فرمایا کہ ایسا لفظ جس کے چند معنی نامناسب ہو اللہ تعالیٰ کے لیے، ایک معنی اگرچہ درست بھی ہو، اب اگر وہ شرع پاک میں وارد ہوا ہے تو ہم شرع کے پابند ہیں۔ پھر ہم نہیں دیکھیں گے اس کا معنی یہ بھی بن سکتا ہے، اس کا معنی یہ بھی بن سکتا ہے۔ اگر شریعت پاک میں وارد ہوا ہے تو بس ہم وہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کریں گے، اس معنی کے اعتبار سے درست ہے۔ ہم اس لفظ کے منع کے سلسلہ میں کلام نہیں کر سکتے جب شارع نے خود استعمال کیا، ہم کون ہوتے ہیں مشورہ دینے والے؟ لیکن اگر کوئی لفظ شرع پاک میں وارد نہیں ہوا، شرع پاک میں وہ لفظ وارد نہیں ہوا، اب ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر کوئی نامناسب معنی تو نہیں۔ اب اگر اس لفظ کے اندر نامناسب معنی موجود ہے تو اب یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ ایک اور حوالہ پیش کر دیتا ہوں، یہی فتاوی شرح بخاری، اس کی جلد اول اور صفحہ نمبر 128 پر فرماتے ہیں ایسا لفظ جو ایسے معنی کے محتمل ہو جس کا اطلاق شرعاً اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ممنوع ہو، اگرچہ وہ کوئی معنی صحیح بھی رکھتا ہو، یعنی ایک معنی اس کا صحیح بھی ہے، ایسے الفاظ کا اطلاق ممنوع ہے۔ کب جب شرع پاک میں وارد نہیں۔ اس کی مثال لفظ رائنا ہے۔ صحابہ کرام یہ لفظ بول کر معنی صحیح مراد لیتے تھے، مگر یہود یہ بول کر خبیث معنی مراد لیتے تھے، مگر قرآن پاک نے منع فرمایا۔ اس طرح جب حاضر و ناظر کا ایک معنی ایسا ہے کہ اس کا اطلاق باری تعالیٰ پر کفر ہے، یعنی حاضر ناظر لفظ کے بارے میں بحث کر رہے ہیں کہ حاضر ناظر کا معنی جو ہر جگہ موجود، تو اللہ تعالیٰ کی جگہ سے ہے ہی بات، تو اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر نہیں کہہ سکتے۔ فرماتے ہیں اس کا اطلاق باری تعالیٰ پر کفر ہے، تو اگرچہ دوسرا معنی صحیح بھی ہے، اس کا اطلاق باری تعالیٰ پر ممنوع ہی رہے گا۔ رد المختار فتاوی شامی کا حوالہ دیا، فرماتے ہیں مجرد ایہام اللفظ ما لا يدل کافر فی الملا، فرماتے ہیں محض احتمال آ جانا، کسی معنی کا احتمال آ جانا کہ یہ معنی اللہ تعالیٰ کے لیے نامناسب ہے اور اس معنی کا احتمال اس لفظ کے اندر ہو، تو فرماتے ہیں منع کے لیے یہی کافی ہے۔ تو ضابطہ آپ نے سمجھ لیا کہ کوئی لفظ اگر شرع پاک میں وارد ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی لفظ شرع پاک میں وارد ہے، اب ایسا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم استعمال کرتے رہیں گے، یہ نہ کہیں گے کہ اس کا یہ معنی بھی بنتا ہے، اس کا یہ معنی بھی بنتا ہے، بس جب شرع پاک میں وارد ہوا ہے تو ہم کیا ہیں؟ تابع۔ لیکن کوئی ایسا لفظ کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال شرع پاک میں نہیں ہوئی، اب وہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، تو اس کے سلسلہ میں ضابطہ بیان کر دیا گیا ہے کہ اس کے اندر کوئی نامناسب معنی نہ ہو۔ اگر اس کا کوئی معنی مناسب ہے اور ایک معنی نامناسب بنتا ہے تو ایسا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں کریں گے۔ جب شرع پاک میں وارد نہیں ہوا، ہم اپنے طور پر استعمال کر رہے ہیں، تو اب اس کا ہر غلط معنی سے پاک ہونا ضروری ہے۔ یہ ضابطہ بھی علماء نے بیان فرمایا، لہذا اللہ میاں یا اللہ سائیں اس طرح کے لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ ضابطہ بھی میں نے اس وقت فتویٰ بھی پیش کیا تھا کہ علماء نے منع فرمایا، میاں کے لفظ کو میں نے نہیں منع کیا، یہ علماء نے منع کیا۔ اور دوسرا یہ جو ضابطہ بیان کیا، یہ ضابطہ بھی میں نے نہیں بیان کیا، بلکہ یہ علماء نے بیان فرمایا ہے
کہ نامناسب معنی رکھنے والا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ پھر میں نے قرآن بھی پڑھا تھا، دیکھیں رائنا کا لفظ صحابہ کرام اچھے معنی کے طور پر استعمال کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ رائنا میرے حبیب کو نہ کہا کرو کیونکہ اس کے اندر نامناسب معنی موجود ہے۔ تو گستاخ اس لفظ کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر سکتے، تم ایسا لفظ بولو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس کے اندر غلط معنی کا احتمال کرنا۔ تو یہ ضابطہ بھی میں نے نہیں بیان کیا، یہ علماء نے بیان کیا۔ سمجھنے